امت کو دین میں آسانیاں دی گئی ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں آسانیاں دی گئی ہیں، آسانیاں در آسانیاں، آسانیاں نہیں بلکہ آسانیاں در آسانیاں دی گئی ہیں، آسانیوں پہ آسانیاں دی گئی۔ اور ویسے بھی دین کا معاملہ جو ہے وہ آسانی کا ہی رہا ہے۔ پچھلی کچھ امتوں نے اپنی خباثتوں کی وجہ سے اپنے اوپر سختیاں لاگو کی، کثرت سوال کی وجہ سے، کچھ اپنی حرکات کی وجہ سے۔ اب بنی اسرائیل میں یہود جو تھے، اب یہود یعقوب علیہ السلام کا بڑا احترام کرتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کسی وجہ سے اونٹ کا گوشت حرام کیا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ان کو بیماری تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا۔ تو یہود نے بھی اپنے اوپر اونٹ کا گوشت بلا وجہ حرام کر لیا۔ یہ ان کا پرسنل معاملہ تھا، ان کی اپنی پرسنل طبیعت کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر منع کر لیا، حرام نہیں کیا، منع کر لیا اپنے اوپر۔ لیکن یہود نے ان کو دیکھا دیکھی اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کیا، پھر اس کا بدلہ کیا ملا کہ اللہ نے ان پر واقعی ہی حرام کر دیا کہ اب تم اونٹ کا گوشت کھا ہی نہیں سکتے، اونٹ سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر اتنی آسانیاں کی ہیں، دین کے معاملے میں اتنی آسانیاں کی ہیں کہ پچھلی امتوں کو وہ آسانیاں میسر نہیں ہوئی۔ اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں چھوٹ یہ دی کہ جو مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ دوسری چھوٹ کیا دی؟ کہا بیمار ہو روزہ چھوڑ دو، بعد میں ایام اپنے پورے کر لینا، بعد میں اپنے روزوں کو پورا کر لینا۔ اسی طرح تیسری کیا دی؟ کہا اگر سفر میں ہو تو اپنی نماز کو قصر کرو، اپنی نماز کو کم کر لو، اور اگر تمہیں پتہ ہے کہ میرا سفر کچھ زیادہ لمبا ہے اور میں رک نہیں سکتا، تو اللہ نے ہمیں تو یہ بھی تخفیف دی ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو جمع کر لیں۔ چوتھی کیا فضیلت دی؟ کہا اگر بارش ہو رہی ہے، بہت تیز بارش ہے، تو ہمیں تخفیف یہ دی کہ ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ مسجدوں کو فکس نہیں کیا، مسجدوں کو فکس نہیں کیا۔ اگر آپ بنی اسرائیل کے قصے اور ان کی روایات کو پڑھیں گے تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ جہاں بھی ہوں مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھیں، جہاں پہ بھی ہیں۔ ان کی مسجد کے علاوہ نماز قبول نہیں ہوتی تھی، ان پر لازم تھا، لاگو کر دیا گیا کہ آپ کی نماز مسجد کے علاوہ نماز نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے کیا چھوٹ دی؟ اللہ رب العزت نے پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا، سوائے قبرستان اور بیت الخلاء کے۔ کہا کہ پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی، آسانیوں پہ آسانیاں دی۔ اور اسی طرح کمپلسری تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ نماز مسجد میں ہی ادا کریں گے۔ اور اگر صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پچھلی امتوں کے کپڑوں پر اگر پیشاب گر جاتا، غلاظت لگ جاتی، اگر پچھلی امتوں کے کپڑوں پر غلاظت یا پیشاب لگ جاتا تو اتنا حصہ ان کو اس کپڑے سے علیحدہ کرنا پڑتا تھا، وہ حصہ ان کو کاٹنا پڑتا تھا، وہ حصہ اپنے کپڑوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، وہ پلیت ہو گیا ہے، وہ غلیظ ہو گیا ہے، لہٰذا وہ اپنے جسم پر اس کپڑے کو نہیں رکھ سکتے، اس ٹکڑے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اور آج ہمارے لیے کیا آسانی کہ اگر ہمارے کپڑوں پر اس طرح کوئی غلاظت لگتی ہے تو ہم اس کو آرام سے دھو سکتے ہیں، اور دھو کر دوبارہ وہ اپنی پرانی حالت میں آ جاتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ روایت آپ کے سامنے بھی موجود ہے کہ امی فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کے اثار کو جب سوکھ جاتی تھی ناخنوں سے کھرچ کھرچ کر اتارا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں آسانیوں پر آسانیاں دی گئی ہیں، پچھلی امتوں کو یہ آسانیاں نہیں دی گئیں۔ اور اسی طرح پچھلی امتوں میں جب عورت ناپاک ہوتی تھی، جب اس کے حیض کے دن آتے تھے یا کوئی بھی ناپاک ہوتی تھی تو اس کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، وہ گھر کے اندر داخل نہیں رہ سکتی، ایام کے اندر وہ گھر میں نہیں داخل ہو سکتی، وہ گھر سے باہر ہے، وہ ان کے لیے ان دنوں تک پلیت ہے۔
نہ اس کو دیکھتے تھے، نہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن ہمیں کیا تخفیف دی؟ کہا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے امت محمدیہ کو یہ فضیلت اور آسانی دی ہے کہ اگر ہماری عورتوں کو وہ ایام آتے ہیں تو وہ صرف نماز اور روزہ نہیں رکھ سکتی، بقایا آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، ہر معاملہ کر سکتی. یہ آسانیاں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اور یہ آسانیاں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے. اور اسی طرح بنی اسرائیل میں جب کوئی انسان قتل کرتا تو اس کا بدلہ قتل کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا بدلہ صرف قتل ہے. وہ قتل ہی کرے گا تب ہی بدلہ پورا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی وے نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے کیا آسانیاں کی اللہ رب العزت نے؟ کہا کہ اگر کوئی قتل کر لے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ قتل کا بدلہ قتل دے، دوسرا یہ ہے کہ وہ قتل کے بدلے وہ فدیہ لے لے یا دے دے، تیسرا یہ ہے کہ وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، جو سب سے بڑا عمل ہے. یہ ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں اللہ رب العزت نے. اور سب سے بڑی آسانی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نجات اور ہمارا ایک دوسرے کے سامنے آنا جانا جو اللہ رب العزت نے ہمارا بھرم رکھ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا تھا نا، اللہ اکبر، اگر ہمارے لیے بھی وہی قانون رکھ دیتا، میرے بھائیوں غور سے سننا، تو ہم اپنے گھر میں کسی کو منہ دکھانے نہ رہتے. کہا کہ اگر پچھلی امتوں میں کوئی گناہ کرتا تو اس کا گناہ اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، اس کا گناہ اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، ساتھ میں اس کا کفارہ بھی لکھا جاتا تھا. کتنے شرم کی بات تھی اگر ہمیں بھی یہ ہوتا. آتے جاتے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ گھر والا ہے جو زانی ہے، یہ وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، یہ وہ ہے جس نے دھوکہ دیا ہے، یہ وہ ہے جسے فریب کیا ہے، یہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حصے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. ہمارے دروازوں پر نمایاں کر دیا جاتا. یہ ہمارے لیے آسانی بنائی اللہ رب العزت نے، اور اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی آسانیاں دی ہیں، اتنی آسانیاں دی ہیں کہ آسانیوں پر آسانیاں دی. اسی طرح اگر بنی اسرائیل میں روزہ افطار کرتے، اگر کوئی سو گیا، افطاری کا وقت ہوا، مغرب کی اذان ہوئی اور وہ سویا رہا، تو وہ اگلے روزے تک پھر بھوکا رہتا تھا. مطلب اس کا روزہ کنٹینیو چلتا رہتا تھا، وہ اگلی افطاری میں اپنا روزہ افطار کر سکتا تھا، اسے درمیان میں روزہ نہیں کھول سکتا تھا. لیکن ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آسانی کی؟ کہا کہ اگر تم سوئے بھی رہ جاؤ تو افطاری کر لو، افطاری کے بعد تم اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو، تم اپنے مسائل حل کر سکتے ہو، تم کھا سکتے ہو، تم پی سکتے ہو، تم کاروبار کر سکتے ہو، تم عبادات کر سکتے ہو، تمام تر چیزیں کر سکتے ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسانیاں دی ہیں. یہ آسانی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی.